اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر بھی عبادت کریں، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد وصلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ عبادت کریں، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع الحمد لآلہ والصلاۃ علی آلہا۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی قرآن المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا صلوات اللہ۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے، بیٹے میری طرف دیکھیں۔ میں نے سورہ فاطر کی آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ بازار میں آپ بیٹھے ہیں، اس بازار میں نے اس آیت کو عنوان قرار دیا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ اللہ کہتا ہے پھر ہم نے قرآن کا وارث بنایا ان لوگوں کو جن کو ہم نے مصطفیٰ بنایا۔ سلامت رہو۔ میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ ثم پھر، اورثنا الکتاب ہم نے وارث بنایا کتاب کا، الذین ان لوگوں کو، اصطفینا جن کو ہم نے مصطفیٰ بنایا، من عبادنا اپنے بندوں میں سے۔ اللہ کہتا ہے جنہیں ہم نے مصطفیٰ بنایا انہیں ہم نے قرآن کا وارث بنایا۔ قرآن کی آیت نے یہ واضح کیا کہ قرآن ورثہ ہے اور کچھ مصطفیٰ بندے اس قرآن کے وارث ہیں۔ قرآن ورثہ ہے اور کچھ مصطفیٰ بندے اس قرآن کے وارث ہیں۔ آؤ اگر اجازت دو تو قرآن ہی سے پوچھتے ہیں تیرے وارث کون ہے، کیونکہ ورثے میں اور وارث میں فرق ہے۔ ایک آدمی جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے، ایک اولاد چھوڑتا ہے، ایک جائیداد چھوڑتا ہے۔ اولاد کو وارث کہتے ہیں، جائیداد کو ورثہ کہتے ہیں۔ اگر وہ کچھ پلاٹ کچھ دکانیں چھوڑ کے گیا ہے تو اس کے مالکوں کی مرضی ہے وہاں پہ مدرسہ بنوائیں، وہاں پہ سکول بنائیں، وہاں پہ ڈسپینسری بنائیں، کیونکہ ورثہ محتاج ہے وارث کا۔ بولو سے جن کو سمجھ آ جائے، ورثہ محتاج ہے وارث کا۔ اب قرآن کے لیے ان وارثوں کو ڈھونڈو جن کو دیکھ کے آیتیں اترتی رہی ہوں۔ انہوں نے انگوٹھی دی ہو تو آیت بنی ہو، وہ بستر رسول پہ سوئے ہوں تو آیت بنی ہو، ان کی روٹیاں عرش پہ گئی ہوں تو آیت بنی ہو۔ جو وہ کرتے گئے وہی قرآن بنتا گیا۔ جب قرآن میں تو غلطی نہیں ڈھونڈ سکتا تو جن کے عمل سے قرآن بنا ہے ان میں غلطی کیسے ڈھونڈ رہا ہے؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے قرآن کا وارث بنایا ان لوگوں کو جن کو ہم نے مصطفیٰ بنایا۔ اب اللہ نے معیار یہ دیا کہ قرآن کے وارث وہی ہوتے ہیں جن کو ہم مصطفیٰ بناتے ہیں، جنہیں ہم مصطفیٰ بناتے ہیں۔ میرے پروردگار تو نے مصطفیٰ کن کن کو بنایا تاکہ ہم تلاش کریں کہ قرآن کے وارث کون ہیں۔
توجہ آپ کی ہوگی تو میں بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ یہ ادھر کیا ہے جو سارے لوگ ادھر ہی دیکھ رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں بلند آواز سے محمد۔ توجہ ہے سب حضرات کی؟ جن کو اللہ نے مصطفیٰ بنایا تو پھر اللہ نے قرآن میں مصطفیٰ لوگوں کی فہرست گنواتے ہوئے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے مصطفیٰ بنایا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو۔ معلوم ہوا توجہ ہے، آدم کو اللہ کہتا ہے مصطفیٰ بنایا، نوح کو مصطفیٰ بنایا۔ میرے پروردگار جب تیرا قرآن اتر رہا تھا نہ حضرت آدم موجود تھے نہ حضرت نوح موجود تھے۔ ہاں، ورثہ کہلاتا تب ہے جب وارث موجود ہو۔ تو نے کہا کہ ہم نے چنا، مصطفیٰ بنایا آدم کو، نوح کو، اور یہاں پر بات پروردگار نے آگے بڑھاتے ہوئے توجہ رہے، کہا آدم کو چنا، آدم کو مصطفیٰ کیا، نوح کو مصطفیٰ کیا، اور پھر آگے نبیوں کا نام نہیں لیا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران۔ معلوم ہوا جیسے نبی چنے جاتے ہیں ویسے آل بھی چنی جاتی ہے۔ نہ بندے نبی بنا سکتے ہیں نہ آل بنا سکتے ہیں۔ نہ نبی بنانا کسی کے اختیار میں ہے نہ آل بنانا کسی کے اختیار میں ہے، اور جنہیں اللہ مصطفیٰ بنائے وہ قرآن کے وارث ہیں۔ میرے پروردگار آدم بھی موجود نہیں تھے، حضرت نوح علیہ السلام بھی موجود نہیں تھے۔ اللہ نے کہا ایک اور نشانی ہے، اس پہ پرکھ لینا، جو پورا اترے وہ وارث قرآن ہوگا۔ اللہ نے کہا قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ میرا حبیب کہو حمد اللہ کے لیے ہے اور سلام ان بندوں کے لیے ہے جن کو میں نے مصطفیٰ بنایا۔ بولو سے میرے ساتھ، قل الحمد للہ، کہو حمد اللہ کے لیے ہے، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلام ان بندوں کے لیے ہے جن کو میں نے مصطفیٰ بنایا۔ اب اللہ نے وارثان قرآن کی دوسری نشانی یہ بتائی کہ جن پہ اللہ سلام بھیجے گا وہ مصطفیٰ ہوگا، جو مصطفیٰ ہوگا وہ قرآن کا وارث ہوگا۔ آؤ لگے ہاتھوں قرآن سے پوچھتے ہیں کہ پروردگار نے سلام کن کن پر بھیجا؟ پھر قرآن نے ارشاد فرمایا سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو نوح پر، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو موسیٰ پر، سلام ہو ہارون پر، سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر۔ اللہ نے سلام بھیج کے دنیا کو بتایا کہ علیہ السلام اور ہوتے ہیں۔ جو سلامت رہو، سلام ہو نوح پر، یہ اللہ کے نبی، سلام ہو نوح پر۔ معلوم ہوا غیر معصوم کو علیہ السلام اللہ نے نہیں کہا۔ ہائے ہائے، توجہ رہے، معصوم تھے۔ سلام علی نوح فی العالمین، نوح پہ سلام، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو موسیٰ پر، سلام و ہارون پر، سلام علی ابراہیم، سلام و ابراہیم پر۔ میرے پروردگار ہم تو ڈھونڈ رہے تھے قرآن کے وارثوں کو، تو نے کہا تھا جن پہ سلام بھیجوں وہ مصطفیٰ ہے، جو مصطفیٰ ہے وہ قرآن کا وارث ہے۔ تو نے نوح پہ سلام بھیجا، تو نے موسیٰ پہ سلام بھیجا، تو نے حضرت ہارون پہ سلام بھیجا، تو نے حضرت ابراہیم پر سلام بھیجا۔ جب قرآن اتر رہا تھا نہ حضرت نوح موجود تھے نہ حضرت موسیٰ موجود تھے نہ حضرت ہارون موجود تھے، نہ حضرت ابراہیم موجود تھے۔ میرے پروردگار ہمیں ان کے نام بتا جو موجود بھی ہو، تیرا سلام بھی اتر رہا ہو، قرآن بھی اتر رہا ہو۔ اللہ نے پھر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سلام علی الیاسین، اے آل یاسین میرا تم پر سلام ہو۔ سلام
सलामत रहो। सलामुन अला इल यासीन, ए आले यासीन मेरा तुम पर सलाम हो। कानून कुदरत का ये था कि जिस पे अल्लाह सलाम भेजे वो मुस्तफ़ा है, जो मुस्तफ़ा है वो कुरान का वारिस है। अल्लाह कहते हैं इल यासीन पे मेरा सलाम, आले यासीन पे मेरा सलाम। मेरे परवरदिगार ये आले यासीन कौन है? बोलो सही मेरे साथ, मौला को सलाम करे। मेरे परवरदिगार ये आले यासीन कौन है? तो फिर अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। यासीन मेरा मोहम्मद, ए मोहम्मद की औलाद मेरा तुम पर सलाम हो। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। यासीन मेरा मोहम्मद है, मोहम्मद की औलाद मेरा तुम पर सलाम हो। मेरे परवरदिगार मोहम्मद मुस्तफ़ा की औलाद में भी तो दुनिया इख्तलाफ करती है। हम इख्तलाफ पे बहस नहीं करना चाहते, हम वारिसाने कुरान को ढूंढ रहे हैं। समझो रहे, दुनिया इख्तलाफ करती है। कोई कहता है पाक पैगंबर की 4 बेटियां थी, कोई कहता है पाक पैगंबर की 1 बेटियां थी। हमने मोहम्मद मुस्तफ़ा की औलाद को ढूंढना है। तवज्जो मेरी है, बेटियों पे मुझे बहस नहीं है। कोई 1 मानता है उसे 1 सलामत, कोई 4 मानता है उसे 4 सलामत। मैं तो सिर्फ अपने अकीदे का जिम्मेदार हूँ ना कि हम क्यों 1 मानते हैं। हम 1 इसलिए मानते हैं कि हमें चादर ततहीर में नजर 1 आई है, हम इसलिए मानते हैं। हम इसलिए मानते हैं कि मैदान मुबाला में हमें नजर 1 आई है जो रिसालत की गवाह बन के जा रही थी। हम इसलिए मानते हैं कि एक ही बीबी थी जिसका शौहर मासूम था। हम इसलिए मानते हैं एक ही बीबी थी जिसके बेटों को रसूल ने कहा जवानाने जन्नत के सरदार अल हसनो। हमने देखा कि आसमान से सितारा उसकी दहलीज का तवाफ करके बता रहा था बाकी खानदान और है, मोहम्मद की बेटी का खानदान और। तवज्जो फरमा रहे सब जरा। मेरे परवरदिगार ये मोहम्मद मुस्तफ़ा की औलाद पे तेरा सलाम है। जिस पे अल्लाह का सलाम वो मुस्तफ़ा, जो मुस्तफ़ा वो कुरान का वारिस। मेरे परवरदिगार अगर कोई झगड़ा करता है बेटियों पे तो मुझे इससे इख्तलाफ नहीं, हमने ढूंढना है कुरान के वारिसों को। तू जरा खुले लहजे में बता कि मोहम्मद के बेटे कौन हैं। अल्लाह ने कहा मैंने तो खुले मैदान में आयत उतारी थी फ़कुल तालो नदो अबना नवाबनाकुम वनिसाना वनिसाकुम। मोहम्मद इनसे कहो तुम अपने बेटे ले आओ। हम अपने बेटे ले आते हैं। जो मैदान मुबाला में मोहम्मद के बेटे बन के गए वही तो औलाद यासीन है। यो बिस्मिल्लाह, सलामत रहो। जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के बेटे बन के गए भाई औलाद यासीन है। जो औलाद यासीन है उस पे अल्लाह का सलाम है। जिस पे अल्लाह का सलाम है वो मुस्तफ़ा है। जो मुस्तफ़ा है वो कुरान का वारिस है। अब फैसला हो गया, तवज्जो रहे कि कुरान फिर साफ औलाद मोहम्मद वारिस। अब यहां तक पहुंच गए हो तो मेरा जुमला समझना, कुरान पाक है। ओए होए, अल्लाह करे मैं समझा सकूं, तवज्जो है। कुरान पाक है, वारिस भी ऐसा बनाओ जो पाक हो। कुरान ला रैब है, बोलो जिनको समझ आ जाए। मैंने इतनी आयतें पढ़ के जहां तक पहुंचा, कुरान ला रैब है। वारिस भी ऐसा बनाओ जो ला रैब हो। कुरान बेऐब है।
वारिस भी ऐसा बनाओ जो बेऐब हो। कुरान कहते हैं फी है शिफाउन व रहमा, कुरान में शफा भी है, कुरान में रहमत भी है। विरसा शफात दे तो एतराज नहीं, हुसैन फुतरस को पर्दे दे, पूछ रहा है हवाले कहाँ है। कुरान पाक है, वारिस भी पाक बनाओ। कुरान लारैब है, वारिस भी लारैब बनाओ। कुरान बेऐब है, वारिस भी बेऐब बनाओ। कुरान जैसा कुरान किसी से नहीं बना। ओए बोलो सही, कुरान जैसा कुरान। अल्लाह कहता है ला यातून बिमिस्ले, तुम मेरे कुरान की मिसाल नहीं बना सकते। जो कुरान की मिसाल नहीं बना सका वो वारिस जैसा खुद कैसे बन गया। समझो फरमाने साहब, कुरान कहता है कुरान सुज्जरत बिहिल जिबाल, कुरान पढ़ा जाए पहाड़ चलने लगते हैं। बोलो सही मेरे साथ, ये कुरान है, आयत है, रवायत नहीं है। लौन कुरान सुज्जरत बिहिल जिबालो, कुरान पढ़ा जाए पहाड़ चलते हैं। और कुत्तियात बिहिल अर्ज, जमीन कता कता हो जाती है। और कुल्ले मा बिहिल मौता, कुरान पढ़ने से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, कलाम करने लगते हैं। विरसा मुर्दे जिंदा करे तो एतराज नहीं, अली ठोकर मारे तो पूछते हो कैसे हुआ। जो सलामत तो फरमाने साहब, अल्लाह कुरान में कहता है कि कुल्ले मा बिहिल मौता, आवाज ठीक आ रही है? कुल्ले मा बिहिल मौता, कुरान पढ़ने से मुर्दे कलाम करने लगते हैं। जाओ सूरह अलहम्द की तफसीर तो पढ़ो कि फजीलत सूरह अलहम्द ये है कि अगर ये भी 7 मर्तबा किसी पर पढ़ी जाए तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। तू पढ़े तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। अगर अली वारिस कुरान है। कुरान पाक है, वारिस भी ऐसा बनाओ जो पाक हो। कुरान की 114 सूरतें हैं, हर सूरत का नाम अलग है। सूरह फातिहा, सूरह बकरा, सूरह आल इमरान। बोलो सही मेरे साथ, कुरान की तिलावत तो करते हो ना। आल इमरान, सूरह निसा, सूरह माइदा, सूरह अनकबूत, सूरह मुजम्मल, सूरह मुदस्सर, सूरह त्वाहा, सूरह यासीन। बोलो सही, ये विरसे की सूरतें हैं, कुरान की सूरतें हैं। मुजम्मल है, मुदस्सर है, त्वाहा है, यासीन है, सूरह मोहम्मद है। बोलो सही मेरे साथ, ये कुरान की सूरतें हैं। अलग अलग किसी से पूछो किबला ये क्या है, वो आपको बताएगा ये सूरह मुजम्मल है, ये सूरह मुदस्सर है, ये सूरह त्वाहा है, ये सूरह यासीन है। अब इन सारी सूरतों को इकट्ठा करो, उसी किबला साहब से पूछो किबला अब क्या है। सारी सूरतों को इकट्ठा करो, उसी मौलाना साहब से पूछो किबला अब क्या है। अब नहीं कहता ये मुजम्मल है, ये मुदस्सर है, ये त्वाहा है, ये यासीन है, कहता ये कुरान है, ये कुरान है, ये कुरान है। तो वारिस भी तो कोई ऐसा बना जो अलहदा हो, तो कोई मोहम्मद नजर आए, कोई अली नजर आए, कोई हसन नजर आए, कोई हुसैन नजर आए। जब चादर में जमा हो जाए फिर जिब्रील को भी सारे मोहम्मद नजर आए। जो
सलामत रहो। तवज्जो है सब तरह की। कुरान की 114 सूरतें, कुरान में अल्लाह ने 6236 जुमलों का इस्तेमाल किया। अब अक्सर सुनते हैं कि कुरान की 6666 आयत है। 6666 आयत में अगर कोई बंदा 6665 को मान ले, एक बिस्मिल्लाह का इनकार कर दे, बोलो सही मेरे साथ, ये कोई ऐसी बात तो नहीं है। 6665 आयात को मानता है, एक बिस्मिल्लाह का इनकारी है। शिया भी कहता है मुर्तद है, काफर है, मुशरक है। सुन्नी भी कहता है गुस्ताख है, मुर्तद है, काफर है, मुशरक है। अहले हदीस भी कहता है गुस्ताख कुरान है, काफर है, मुशरक है, बिदअती है। तवज्जो रहे, अहले देवबंद भी कहता है काफर है, मुशरक है। तवज्जो रहे, गुस्ताख कुरान है। अगर तू विरसे की एक आयत का इनकार करे, तेरे अपने मुफ्ती का फतवा है, वो काफर भी है, मुशरक भी है, गुस्ताख भी है, लानती भी है। एक आयत का मुनकर गुस्ताख कुरान भी है, लानती भी है, मुशरक भी है। अली आयत का नाम नहीं, अली पूरा कुरान है। अली आयत का नाम नहीं, अली पूरे कुरान का वारिस है। हसन पूरे कुरान का वारिस है, हुसैन पूरे कुरान का वारिस है। अगर कोई एक बंदा भी एक आयत में शक करे, चलो एक मसला फिका का है, वो आपके सामने जरा पेश कर दूं, अगर आप मतवज्जो हो। वैसे कोई बंदा ये सारे बंदों की गुस्ताखी कर ले तो उसे आप मस्जिद में जाने से रोक नहीं सकते। बोलो सही मेरे साथ, सारे बंदों की गुस्ताखी है तौहीन, करनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर कर लेता है तो आप उसे मस्जिद में नहीं रोक सकते। मगर कुरान की आयत की तौहीन करे, बोलो सही मेरे साथ, अगर कुरान की आयत की तौहीन करे। अब हर मसलक तवज्जो ये कहता है कि ये मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता, ये नजसुल ऐन है, आयत की तौहीन करे। तू नजसुल ऐन है, वारिस की तौहीन करे, तेरे बाप का दीन है। तवज्जो है सब दराज की। सिर्फ अपने मुल्क में ही देख लो कि गुस्ताखान कुरान जिन्होंने कुरान की तौहीन की थी, वाकया सच्चा था या झूठा था, मुझे इससे बहस नहीं है, दुनिया ने उसे कत्ल कर दिया, जला दिया कि इसने कुरान से गुस्ताखी की है। वारिस कुरान अली है, तू रोज उसको भाग के जन्नत की उम्मीद रखता है। यजीद को बुरा न कहो, हो सकता है अल्लाह उसे बख्श दे। जिस अल्लाह को ये नहीं पता कि बख्शना किसको है, वो अल्लाह कैसा है।
یہ اللہ کا تم نے معیار رکھا ہے کہ یہ اللہ ہے؟ اللہ عادل ہے، اللہ قادر ہے، اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے. یاد رہے ہو؟ اس کو گواہوں کی ضرورت نہیں کہ کوئی گواہی دے تو وہ عادل ہے. اس کو گواہوں کی ضرورت نہیں کہ کوئی علیم اسے کہے تو وہ علیم ہے. وہ خبیر ہے، وہ ہر خبر جانتا ہے. توجہ میری طرف رکھیں. اسی لیے اس نے جب گواہی کے لیے چنا تو یہی فرمایا نا، یقول الذین کفروا لست مرسلا. میرا مصطفیٰ یہ کافر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں. بولو صحیح، قرآن کو سمجھو. یقول الذین، یہ ذرا ٹھہر کے سننا. یقول الذین، میں ایک لفظ کے ترجمے کا ذمہ دار ہوں. یقول الذین کفروا، کافروں نے کہا لست مرسلا، تو مرسل نہیں. معلوم ہوا اللہ نے ساری کائنات کو سمجھایا کہ میرے نزدیک کافر وہ ہے جو رسول کو رسول نہ مانے. ہر کسی کو کافر نہ بنائے جائے. یقول الذین کفروا لست مرسلا، کافر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں. قل، ان سے کہہ دے، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. ان سے کہو میری نبوت کا ایک گواہ مجھے اللہ کافی ہے، ایک وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. یقول الذین کفروا لست مرسلا، روایت نہیں ہے، آیت ہے. یقول الذین کفروا لست مرسلا، لست نہیں ہے تو مرسل. قل، میرا محمد تو ان سے کہہ لے، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. ان سے کہو میری نبوت کا ایک گواہ مجھے اللہ کافی ہے، ایک وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. جب صرف اللہ ہی کافی تھا، یہ پوری کتاب والے کو کافی کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک میں کافی ہوں، ایک وہ نبوت کا گواہ کافی ہے، من عنده علم الکتاب، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اب پتہ چلا وارث کسے کہتے ہیں. وارث اسے کہتے ہیں جو ہر خشک و تر کو جانتا ہو. وارث اسے کہتے ہیں کہ جو کچھ قرآن میں ہے. وہ حضرت آصف بن برقیہ کے لیے قرآن کہتا ہے کہ اس کے پاس علم من الکتاب، کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا. جس کے پاس تھوڑا سا علم ہو وہ پل بھر میں تخت بلقیس کو منگوا سکتا ہے. جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ تیری مدد کو نہیں آ سکتا. من عنده علم الکتاب، جس کے پاس پوری کتاب کا علم. چلو مجھے یہ بتاؤ، جتنے حضرات تشریف فرمائیں اور سنی، مولا سب کو سلامت رکھے، کیا آپ مصطفیٰ کی نبوت کے گواہ نہیں؟ کہ آپ نہیں کہتے اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ؟ کیا ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں. تھے نہیں کہتے، مانتے ہیں کہ ہیں. توجہ رہے، اگر پھر بھی کوئی یہ ضد کرے کہ وہ گئے تو اس کا مطلب ہے جب دل اور زبان ٹکرا جائے وہ منافق ہوتا ہے. محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہے. اذان میں بھی کہتے ہو، اقامت میں بھی کہتے ہو، تشہد میں بیٹھتے ہو تو کہتے ہو اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے عبد بھی ہیں اور رسول بھی ہیں.
جب یہ ساری امت گواہ ہے تو اللہ نے تمہیں کیوں نہیں شامل کیا؟ اوئے ہوئے، جب اتنی امت گواہ تھی تو اللہ نے پھر کسی گواہ کو شامل نہیں کیا۔ تم اعلان نبوت کے گواہ ہو، اللہ اور علی اس وقت کے گواہ ہیں جب نبوت مل رہی تھی، اللہ دے رہا تھا، علی دیکھ رہا تھا۔ اجازت دو میں ایک گواہی کے لیے جو شریعت کا رول ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ گواہ کے لیے شرط ہے کہ گواہ دو ہوں۔ توجہ کر لیجیے، گواہ دو ہوں، دونوں گواہ برابر کے عادل ہوں۔ یہ گواہی کے لیے شرائط ہے، گواہ دو ہوں، دونوں عادل ہوں، دونوں کے سامنے واقعہ ہوا ہو، دونوں کو واقعے کا یقین ہو۔ اللہ کہتا ہے تیری نبوت کا ایک گواہ میں اللہ کافی ہوں۔ ایک گواہ وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اب اللہ اگر علی کے علم کو یہ گواہی میں برابر لے جائے تو بندوں کا کیا قصور ہے؟ وہ کہتا ہے جیسا میں نبی کا گواہ ویسے توجہ، جیسے اللہ گواہ ویسے علی گواہ، جیسے واقعے کا پورا پورا یقین اللہ کو۔ اسی لیے جب مولا علی ابن ابی طالب سے پوچھا گیا کہ یا علی آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ بولو صحیح میرے ساتھ، یا علی مجھے تو اور بھی جگہ پہ جا کے پڑھنا ہے، اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو مجھے تو سلامت رہو۔ یا علی آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ علی نے یہ نہیں کہا کہ خیبر میں مجھے علم ملا، فضیلت تھی، علی نے نہیں کہا۔ یہ نہیں کہا کہ خندق میں مجھے کل ایمان کہا گیا، فضیلت تھی، علی نے نہیں کہا۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ علی ابن ابی طالب نے انگوٹھی دی تو آیت ولایت اتری، فضیلت تھی، علی نے اس فضیلت کا بھی تذکرہ نہیں کیا۔ علی کو نفس اللہ قرار دیا گیا بستر رسول پہ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ علی نے اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا کہ یہ علی کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ علی کے لیے کعبے کی دیوار کو ہٹایا گیا۔ علی نے یہ بھی نہیں کہا کہ میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ میرے لیے کعبے کی دیوار کو ہٹایا گیا۔ علی مسکرا کے فرماتے علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ علی مصطفیٰ کی نبوت کا ویسا ہی گواہ ہے جیسا اللہ گواہ ہے۔ قرآن پاک ہے، وارث بھی ایسے بناؤ جو پاک ہو۔ قرآن لا ریب ہے، وارث بھی ایسے بناؤ جو لا ریب ہوں۔ یہ دنیا کو دھوکہ ہے کہ یزید کو برا نہ کہو، ہو سکتا ہے اللہ بخش دے۔ اگر اسے اللہ بخش بھی دے تیرے کہنے کے مطابق تو اسے کہاں لے جائے گا؟ بولو صحیح میرا، اگر تیرے کہنے کے مطابق اللہ بخش بھی دے تو اسے کہاں لے جائے گا؟ جنت میں، اس جنت میں جس کے مالک کا نام حسین ہے۔ سنی متفقہ حدیث سارے بیان کرتے ہیں، النظر الی المصحف عبادہ، قرآن کو دیکھنا اللہ کی عبادت ہے۔
قرآن اللہ نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ بولو صحیح میرے ساتھ، قرآن اللہ نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام کو دیکھنا اللہ کی عبادت ہے۔ جب ورثے کو دیکھنا اللہ کی عبادت ہے، وارث بھی تو کوئی وہی ڈھونڈ لو جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہو۔ فرمایا میرے نبی نے النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، قرآن کی تلاوت عبادت، علی کا ذکر عبادت، قرآن کی محبت عبادت، علی کی محبت عبادت۔ اچھا یہ ٹیپا سلطان پور ہے، قرآن یہاں مل جائے گا؟ بولو صحیح، ہر گھر میں مل جائے گا؟ پکی گل ہے؟ جس گھر میں بھی جاؤ گے قرآن مل جائے گا۔ یہ قرآن کیوں رکھا ہوا ہے گھر میں؟ برکت کے لیے، رزق کے لیے، شفا کے لیے۔ بولو تو صحیح میں، یہ تو سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے نا، ایک شیعہ سنی کی تو بات نہیں ہے۔ شفا کے لیے، رزق کے لیے، برکت کے لیے قرآن رکھا ہوا ہے۔ عذاب سے بچ جائیں قرآن کی وجہ سے، رزق وسیع ہو قرآن کی وجہ سے، برکت نازل ہو قرآن کی وجہ سے۔ اگر ورثے کی وجہ سے تیرے رزق میں اضافہ ہے، وارث دے دے، پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ اچھا قرآن مل جائے گا یہاں، جس گھر میں جاؤ قرآن، ٹھیک ہے گل بولو سی مت، قرآن ہر گھر میں مل جائے گا۔ اس گھر میں پوچھو تو قرآن ملے گا، اس گھر میں پوچھو تو قرآن ملے گا، ٹھیک ہے۔ قرآن کے لیے اللہ تو قرآن میں کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن مجید ہے اور یہ لوح محفوظ پہ تھا۔ اس کا اصلی مقام لوح محفوظ ہے۔ قرآن جب لوح محفوظ پہ تھا تو پاک تھا، لوح محفوظ سے اتر کے قلب محمد پہ نازل ہوا تو قرآن پاک تھا، قلب محمد مصطفیٰ سے زبان مصطفیٰ پہ آیا تو قرآن پاک تھا، زبان مصطفیٰ سے آل مصطفیٰ کے پاس تو قرآن پاک تھا، آل مصطفیٰ سے اصحاب مصطفیٰ کے پاس تو قرآن پاک، ازواج مصطفیٰ کے پاس تو قرآن پاک۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے، تابعین کے پاس آیا تو پاک تھا، تبع تابعین کے پاس آیا تو قرآن پاک تھا، ہماری پریسوں میں چھپا تو قرآن پاک تھا، کسی نے الماری میں رکھ دیا تو قرآن پاک تھا، کسی نے جہیز میں رکھ دیا تو قرآن پاک تھا۔ ورثہ تو کسی مقام پہ نجس نہیں ہوا، وارث کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ ورثہ تو کسی مقام پہ نجس نہیں ہوتا، وارث بھی وہ بناؤ وہ جس صلب میں ہو، وہ صلب بھی پاک ہو۔ کہا نا چھٹے امام نے اشہد انک کنت نورا فی الاسراب الشامخہ فالارحام المطہرہ۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے؟ قرآن ہر گھر میں موجود، شیعہ کے گھر میں بھی موجود، اہل سنت کے گھر میں بھی موجود، دیوبندیوں کے گھر میں بھی موجود، ہر مسلمان کے گھر میں موجود۔ میں اتنے بڑے مجمع سے سوال کرتا ہوں، یہ کتنے قرآن نازل ہوئے تھے میرے مصطفیٰ پر؟ اونچی بولو تھوڑا۔ ایک قرآن نازل ہوا تھا میرے مصطفیٰ کے قلب پر، نازل پھر روح الامین علی قلبک، ہم نے ایک قرآن قلب محمد مصطفیٰ پر نازل ہوا۔ یہ ورثہ ایک ہو کر یہاں بھی موجود ہے، ملتان بھی موجود ہے، بہاڑی بھی موجود ہے، کراچی بھی موجود ہے، بولو تو صحیح مثال، فرانس بھی موجود ہے۔ میں مولا کے ذکر کے لیے فرانس گیا ہوں، وہاں قرآن موجود تھا، لندن گیا ہوں وہاں قرآن موجود تھا، ہالینڈ گیا ہوں وہاں قرآن موجود تھا، میں جرمنی گیا ہوں، میں نے جرمنی میں بھی قرآن دیکھا، توجہ ہے، میں اسپین میں گیا ہوں، اسپین میں بھی قرآن موجود تھا، پرتگال گیا ہوں، پرتگال بھی قرآن موجود تھا۔ جب ورثہ ایک ہو کر ہر جگہ پہ حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، تو وارث بھی وہ بناؤ جو نجم میں بیٹھا ہو، موجود ہر جگہ ہو۔
ہے بارش بھی ایسا بناؤ جو پاک ہو. کبھی شریعت مصطفیٰ کو پڑھو تو صحیح. یہ دمبا جو قربانی کرتے ہو, قربانیاں کرتے ہو نا, بولو صحیح, یہ کیوں کرتے ہو؟ اسماعیل کی یاد کے لیے, ابراہیم علیہ السلام کی یاد کے لیے. بولو صحیح میرے ساتھ. ہمیں تو کہتے ہو یہ کربلا کا قصہ بڑا پرانا ہو گیا, اب تو چھوڑ دو. یہ ابراہیم کا قصہ تو حسین سے بھی پرانا ہے. ہمیں مشورہ دیتے ہو کہ نفل پڑھو, قرآن پڑھو, یہ کرو وہ کرو. توجہ میری طرف رکھنی ہے. ٹھیک ہے, توجہ رہے, مشورہ ٹھیک ہے آپ کا, لیکن میں بھی ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں. نفل پڑھو, قرآن پڑھو, توجہ رہے, نمازیں پڑھو. چلو جب قربانی آتی ہے تو نفل پڑھا کرو, قرآن پڑھا کرو. پھر یہ قربانیاں لے کر, توجہ رہے, ابراہیم کی یاد میں تو بکرے سجا کے بازار میں جائے تو بدعت نہیں ہے. فخر اسماعیل کا گھوڑا آ جائے. مجھے اس سے غرض نہیں کون کیا کہتا ہے, کہ یہ تازیہ بدعت ہے, یہ علم بدعت ہے, یہ فلاں بدعت ہے, یہ فلاں چیز بدعت ہے. یہ تیرا عقیدہ ہے کہ ہر شے بدعت ہے, مگر میرا بھی ایک سوال ہے. اگر یہ بدعت ہے تو مجھے اتنا بتا, کیا قتل حسین جائز تھا؟ بات سمجھ میں آئے؟ بولو سے کیا قتل حسین جائز تھا؟ کہا برا نہ کہو یزید کو, ہو سکتا ہے اللہ بخش دے. جس اللہ کو تو نے عادل ہی نہیں مانا. بولو صحیح میرے ساتھ, اللہ عادل ہے. توجہ میری طرف رکھنی. اور بات یہ ہے کہ یہ معاملہ اللہ کا اور یزید کا نہیں ہے. ایک ہوتا ہے حقوق اللہ, ایک ہوتے ہیں حقوق العباد. توجہ ہے سارے؟ مولویاں میں چراندے ہوئے گلہ تے تو نانیاں چاہیے نا. حقوق اللہ, حقوق العباد. جو حقوق اللہ ہوں گے اسے اللہ معاف کرے گا, وہ اپنے حقوق معاف کرے گا. تم نے یتیموں کا مال کھایا ہے تو وہ معاف نہیں کرے گا. تم نے کسی پہ ظلم کیا ہے تو وہ معاف نہیں کرے گا. توجہ میری طرف رکھیے. یزید کا معاملہ اللہ کا معاملہ نہیں ہے, حسین کا معاملہ ہے. یزید نے قتل حسین کے جرم کا ارتکاب کیا ہے, اور اللہ کہتا ہے من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم. جو کہ مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے اس کی جزا جہنم ہے. تو نے حسین کو مومن بھی نہیں مانا. قرآن یا مل جائے گا. میں اس عزیز بیٹے سے کہتا ہوں, بیٹا قرآن لے گیا. ایک گھر گیا, اس نے قرآن اٹھایا, ایک رحل پہ رکھا ہوا تھا قرآن. میں نے آتے ہی قرآن کی رحل کو چوم لیا. کہو مفتی سے کہ فتویٰ لگائے. رحل قرآن نہیں تھی. ریل قرآن نہیں تھی. میں نے رحل کو چوما. کسی نے نہ مجھے کافر کہا, نہ مشرک کہا, نہ بدعتی کہا. چوما تو میں نے ریل کو ہے. کوئی بھی فتویٰ لگانے کے لیے تیار نہیں. اچھا میں نے رحل کو ہٹایا. ایک غلاف میں لپٹا ہوا تھا قرآن, میں نے اس غلاف کو چوما. جاؤ کسی مفتی سے کہو مجھ پہ فتویٰ لگائے. نہیں لگاتے مفتی فتویٰ, نہ شیعہ, نہ سنی, نہ دیوبندی, نہ اہل حدیث, کوئی بھی مسلک کا. یہ متفق کا فیصلہ ہے علماء, فتویٰ نہیں ہے. میں نے غلاف کو ہٹایا. ایک گتا تھا جو قرآن کی حفاظت کے لیے لگا ہوا تھا. میں
میں نے اس گتے کو چوم لیا. اب بھی سارے مفتی خاموش ہیں، نہ کافر کہتا ہے، نہ کوئی مشرک کہتا ہے، نہ بدعتی کہتا ہے. توجہ میری طرف رکھیں. حالانکہ نہ وہ ریل قرآن تھی، نہ کپڑا قرآن تھا، نہ گتا قرآن تھا. پھر میں نے قرآن کے اصلی حروف کو کھولا، میں نے اس کو بوسا دیا. وہ تو ہے اصلی حروف. یہ نہ گتا قرآن تھا، یہ نہ کپڑا قرآن تھا، نہ ریل قرآن تھی. پھر کسی مفتی نے فتویٰ کیوں نہیں دیا؟ کہا خبردار فتویٰ نہیں دے سکتے، اس ریل کی نسبت قرآن سے ہے. اس ریل کی نسبت قرآن سے ہے، اس کپڑے کی نسبت قرآن سے ہے، اس گتے کی نسبت قرآن سے ہے. ہم بھی ہر کپڑے کا بوسہ نہیں دیتے، اسے چومتے ہیں جس کی نسبت علمدار سے ہو جائے. اسی کو چومتے ہیں جس کی نسبت علمدار سے ہو جائے. بس حر نہر فرات کے کنارے پہ ٹہل رہا ہے. یہ پانی کی موج موج سے آواز آ رہی ہے. حر تیرے تو گھوڑے بھی پانی پی چکے ہیں، سکینہ کس جرم میں پیاسی ہے، حسین کا اصغر کس جرم میں پیاسا ہے. یہ حر کے ضمیر کی آواز تھی. حر تڑپا، سیدھا آیا اپنے خیمے میں. کیا دیکھتا ہے کہ اس کی 4 سالہ بیٹی ہے جو خیمے کے کونے میں بیٹھ کے رو رہی ہے. دیکھ کے کہتے ہیں بیٹی تو کیوں روتی ہے، تو سالار لشکر کی بیٹی ہے. دیکھ کے کہتی ہے بابا تیرے مقدر پہ روتی ہوں، تو نے کہا تھا یہ ہمارے دشمن ہیں. جب میں سیدوں کے خیموں میں گئی کوئی مجھے کہتی ماموں حر کی بیٹی میرا سلام، کوئی مجھے کہتی چچا حر کی بیٹی میرا سلام، کوئی مجھے کہتی بھائی حر کی بیٹی میرا سلام. بابا مجھے اتنا بتا، کبھی کوئی دشمن کو بھی چچا کہتا ہے؟ کبھی ماموں کسی کو کہا گیا ہے؟ وہ بیٹیاں تجھے کوئی بھائی کہہ رہی تھی، کوئی ماموں کہہ رہی تھی. اور بابا میں روتی اس لیے ہوں کہ میں چلتے چلتے حسین کے خیمے میں چلی گئی. وہاں حسین کی 4 سالہ بیٹی تھی میرے سن کی. میں اس کے قریب بیٹھ گئی، میں نے اس کی حالت دیکھی. اس کا ایک 6 ماہ کا بھائی تھا، وہ اتنا پیاسا تھا، لب کھلتے تھے تو بند نہیں کر سکتا تھا، بند کرتا تھا تو کھل نہیں سکتے تھے. بابا روتی اس لیے ہوں یا اصغر مر گیا ہوگا یا اصغر مر جائے گا. بس عزادارو تڑپ گیا. حر آیا، گھوڑے کی زین پہ سوار ہوا، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا. جہاں زہرا کا لال بیٹھا تھا نا، ایک طرف عباس ایک طرف علی اکبر، درمیان میں بطول کا بیٹا بیٹھا ہے. یہ حر چلا، حر چل رہا ہے. یا زہرا کے لال کی نگاہ پڑی، دیکھ کے کہتے عباس علی اکبر اٹھو میرا مہمان آ رہا ہے. یہ ہے کریم ابن کریم. کہا اٹھو میرا مہمان آ رہا ہے، جا کر میرے مہمان کا استقبال کرو. ایک طرف عباس اٹھے، ایک طرف علی اکبر اٹھے. عزادارو جب یہ چلے ہیں نا حر کی طرف، حر نے دیکھا کہ کجا سردار کے بیٹے، کجا میں گناہگار. حر نے اپنے آپ کو گھوڑے کی زین سے گرایا، گرا کے اپنے ہاتھوں کو باندھا. دیکھ کے کہتا ہے بطول کا بیٹا. جب قدموں میں پہنچا نا کہتا ہے بطول کا بیٹا تجھے تیری ماں کی چادر کا واسطہ، بڑا واسطہ ہے بطول کی چادر. کہاں تجھے تیری ماں کی چادر کا واسطہ، میرے خطاؤں کو معاف کر دے. امام نے اسی وقت کہا انت حر فی الدنیا والآخرہ، جا میں نے تجھے دنیا میں بھی آزاد کر دیا ہے، تجھے آخرت میں بھی آزاد کر دیا ہے. بس عزادارو یہ حر کھڑا ہے عباس کے ساتھ، علی اکبر کے ساتھ، کریم کربلا کے ساتھ. یا اتنے میں خیموں میں جب آواز پہنچی نا، بی بی ام محمد کو بلا کے کہتی ہے بیٹا کون آیا ہے؟ کہا اماں جس نے ماموں کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا تھا وہ حر آیا ہے.
बीबी देख के कहती है बेटा दोनों जल्दी करो चले जाओ, माथे पे हाथ रख के कहना मामू हुर अम्मा सलाम कहती है। मामू हुर अम्मा सलाम कहती है। जब शहजादों ने सलाम पहुंचाया ना, देख के कहता है इतनी उजड़ गई अली की बेटियां, गुलामों को सलाम भिजवा रही है। बस अज़ादारों कदमों पे झुका, देख के कहता है बतूल का बेटा अब ज्यादा देर जिंदा नहीं रहना चाहता, मैं किस तरह अकबर के सामने आऊंगा, मैं किस तरह कासिम के सामने आऊंगा, मुझे मौत की इजाजत दे दे। जब इसने जुमला समझना मेरा, जब इसने मौत की इजाजत मांगी है ना, हुसैन की आंखों में आंसू आए। देख के कहते हैं मौला आपकी आंखों में आंसू क्यों आए हैं? मैंने कोई ऐसा सवाल नहीं किया। मेरे मौला फरमाते हैं आंसू इसलिए हैं जब तू दुश्मन बन के आया था मैंने तेरे जानवरों को भी पानी पिलाया था, आज तू दोस्त बन के आया है, मेरे खैमे में असगर भी प्यासा है, अकबर भी प्यासा है, मैं तुझे पानी नहीं पिला सका। बस अज़ादारों ये इजाजत ली इसने, कहा सरदार एक और करम फरमा, मेहरबानी फरमा, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा मुझसे पहले घोड़े की ज़ीन से गिरे और मुझे यकीन हो कि मेरा बेटा भी हुसैन पे कुर्बान हुआ है। बस अज़ादारों जब इसने इल्तिजा की तो ज़हरा के लाल ने इस बात को कबूल किया और लड़ते लड़ते जब इसका बेटा घोड़े की ज़ीन से गिरा है ना, ये हुर दौड़ा ताकि मैं जाकर अपने बेटे की लाश को पामाली से बचा लूं। लाश को उठाने का इरादा की कर रहा था, या दो हाथ हुर की पुष्ट पे आए। कहा हुर मेरे नाना की शरीयत में जायज नहीं है कि कोई ज़ईफ बाप जवान बेटों की लाशें उठाए, तू हट जा, तेरे बेटे की लाश मैं उठाता हूं। अल्लाह जाने जब अकबर की लाश पे आया, कभी गिर रहा था कभी उठ रहा था।